نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم ایک بہت ہی اہم موضوع اور موقع کی مناسبت سے موضوع لے کر آئے ہیں، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے متعلقہ احکام اور مسائل کے اوپر ہم بات کریں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلو، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمانوں پر جو کہ عاقل و بالغ ہوں فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ کسی جگہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق کہا گیا، کسی جگہ پر تصدق، صدقے کے الفاظ استعمال ہوئے، کسی جگہ پر ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ دو، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ان الفاظ کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ ویسے تو کئی مقامات پر قرآن کریم کے اندر صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ سے متعلق آیات طیبات موجود ہیں۔ ہاں البتہ علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور نماز دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ قرآن کریم میں ایک ساتھ 32 ٹائمز آیا ہے، 32 مرتبہ ایک ساتھ تذکرہ آیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہے احادیث طیبہ کے اندر، جہاں زکوٰۃ دینے کے فضائل بیان کیے گئے وہیں زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں بھی بیان کی گئی۔ خود قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعید بیان کی گئی کہ وہ جو مال جمع کرتے ہیں اسی مال سے کل قیامت کے دن انہیں داغا جائے گا، یہی مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ زکوٰۃ کا مال دینے کے اندر سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ در حقیقت زکوٰۃ کیا ہے؟ انسان زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو پاک کر دیتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی ہی پاک کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو 2.5% زکوٰۃ سے ہمارا پیچھے بقیہ مال جو کہ 97.5% ہوتا ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ ورنہ جس مال کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ باقی رہتا ہے، نکالا نہیں جاتا، وہ زکوٰۃ کا پیسہ بقیہ مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ جبکہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بظاہر تو جا رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً اس کے مال میں آ رہا ہوتا ہے۔ اس کو کئی مثالوں کے ذریعے علماء نے سمجھایا، جیسے کہ فرمایا کہ درخت کی بعض ٹہنیوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ظاہراً تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹہنیاں کٹنے سے درخت کی نشو و نما جو ہے وہ کم ہوئی، کہ ایک ٹہنی تھی وہ کٹ گئی، درخت کم ہو گیا، لیکن در حقیقت وہی ٹہنی درخت کی نشو و نما میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ جب وہ کاٹ دی جاتی ہے تو درخت اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، پھلدار ہو جاتا ہے، نشو و نما اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی حال مال کا بھی ہے کہ جب اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو ظاہراً تو وہ مال جا رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مال کی ان تمام میل اور کثافتوں کو، رکاوٹوں کو لے کر جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر سوچا جائے تو در حقیقت ہم جو 2.5% بھی دیتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟
رب کے دیے ہوئے مال میں سے ہی دینا ہے، کوئی اپنا تو مال ہے نہیں، سب کچھ دیا ہوا، سب کچھ رب تعالیٰ کا ہی ہے، تو اس میں سے بھی اگر 2.5% دینے کے اندر ہمیں کوئی رکاوٹ محسوس ہو، شیطان وسوسے ڈالے، تو ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے کہ جس کا مال ہے، جس طرح اس نے دیا ہے، وہ واپس پورا لینا بھی جانتا ہے، تو کہیں بجائے اس کے کہ وہ ہم سے پورا ہی واپس لے لے، ہمیں چاہیے کہ خوشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ مال کو خرچ کریں، راہ خدا میں خرچ کریں، نہ صرف 2.5% کریں بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا ممکن ہو سکے راہ خدا کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں۔ بیرون ملک سے متعلق ایک مسئلے کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال میں عمومی طور پر فی زمانہ کرنسی کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ کوئی بھی مال ہے، سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ کرنسی سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، مال تجارت ہے، ٹریڈنگ کا مال ہے، اسے بھی آپ جو ہے وہ پیسوں سے ادا کرتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں کے پرائز لگائے جائیں۔ مثال کے طور پہ سونا ہے تو اگر سونے کی میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو پرائز کہاں کے لگاؤں؟ کوئی شخص رہتا بیرون ملک میں ہے لیکن اس کا مال جو ہے وہ پاکستان میں ہے، بالخصوص سونا کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جناب شادی ہو کر جو ہے وہ خواتین باہر چلی جاتی ہیں، سسرال یہیں ہوتا ہے تو ساس کے پاس یا میکے میں اپنا مال جو ہے وہ انہوں نے رکھوایا ہوا ہوتا ہے کہ باہر جو ہے وہ رہیں گے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، تو یوں خواتین جو ہے وہ اپنا زیور اپنے ساس کے پاس جو ہے وہ رکھوا دیتی ہیں۔ اب ساس جو ہے وہ پاکستان میں ہے، عورت باہر ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو کہاں کے پرائز کا اعتبار کرے؟ اولاً تو سونے چاندی کے ریٹ میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا کیونکہ انٹرنیشنل ریٹ کنٹرولز کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال جہاں پر مال ہوگا وہاں کے ریٹ دیکھے جائیں گے، وہاں کے اعتبار سے آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ کا مال جو ہے وہ پاکستان میں رکھا ہوا ہے اور آپ باہر ہیں تو آپ پاکستان کے ریٹ کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ یوں ہی ٹریڈنگ کا مال ہے، تجارت کا مال ہے، ایک شخص جو ہے وہ ہے کہیں پر لیکن اس کا وہ مال اس وقت کسی اور کنٹری میں ہے، وہ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے اور دوسری کنٹری کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کے ہاں سے جب مال نکلا تھا تو اس مال کی ورتھ مثال کے طور پہ جناب 2 کروڑ روپے تھی، لیکن جب وہ سامنے والی کنٹری میں پہنچا ہے جہاں پر اس نے سیل آؤٹ ہونا ہے، ابھی تک اسی شخص کے قبضے کے اندر ہے یا اسی کے آؤٹ لیٹ میں پڑا ہوا ہے یا اسی کے گوڈاؤن میں پڑا ہوا ہے، کسی اور کو بیچا نہیں ہے اس نے، وہ مال وہاں پر موجود ہے یا کسٹم پر موجود ہے، تو اس کی ورتھ اور ویلیو کیا ہے؟ تو اس ملک کو دیکھا جائے گا جہاں پر اس کا مال موجود ہے، وہاں اس کی ویلیو بڑھ کر 2.5 لاکھ روپے ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر وہاں پر مندی آ جاتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ معیشت کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا 2 کروڑ کا مال وہاں پہ جا کے 1.5 کروڑ کا رہ جاتا ہے، تو بہرحال اس کے اوپر پھر 1.5 کروڑ کی ہی زکوٰۃ لازم ہوگی، 2 کروڑ کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور ان سب چیزوں کے اندر دار و مدار اس تاریخ کا ہے، اس دن کا ہے جس دن آپ کے زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے زکوٰۃ کا سال جس دن پورا ہو رہا ہے اس دن آپ دیکھیں گے آپ کا جو بھی مال ہے اور جہاں بھی ہے اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا بنتی ہے، اس اعتبار سے آپ کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں کالز کی طرف۔ جی کال دیجیے۔ میں راولپنڈی سے محمد عامر جاوید ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو جمعہ کی نماز کے بعد جو سنتے ہیں اور نفل ادا کرتے ہیں ان کی نیت ظہر میں کی جائے گی یا جمعہ کہا جائے گا؟ جی مزید کون؟ عبدالرحیم اتاری عرض کر رہا ہوں، اندور شہر MP انڈیا سے۔ میرا سوال یہ عرض تھا حضرت کے آخری وقت میں جیسے 1 منٹ بچا ہے، فجر کا آخری وقت ہے، 1 منٹ بچا ہے گھڑی کے مطابق، تو اس وقت میں نیت باندھ کر 2 رکعت نماز جو فرض اگر ادا کرنی ہے تو کیا ہو جائے گی نماز؟ جی پہلا سوال یہ کہ جمعہ کی سنتیں اور نوافل جو پڑھے جاتے ہیں اس میں نیت کیا کی جائے؟ بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ظہر کی نیت کریں یا جمعہ کی نیت کریں، تو آپ جمعہ کی نیت ہی کریں گے، ظہر کی نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی نیت بھی نہیں کی، فقط 2 رکعت نماز سنت کی نیت کی ہے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، تو بھی ادا ہو جائے گی۔ بہرحال جس طرح فرض جمعہ کے ہیں اسی طرح قبلیہ اور بعدیہ، پہلے پڑھی جانے والی اور بعد میں پڑھی جانے والی سنتیں اور بعد میں پڑھے جانے والے نوافل تمام جمعہ کے ہی ہیں، لہٰذا ان میں جمعہ کی ہی نیت کی جائے گی۔ دوسرا سوال ہے
کہ فجر کی نماز کا آخری وقت رہ گیا، 1 منٹ رہ گیا، تو اب ایسی صورت کے اندر ہم کیا کریں؟ فجر، جمعہ اور عیدین، یہ 3 نمازیں ایسی ہیں کہ ان میں یہ ضروری ہے کہ آپ پوری نماز کے اندر وقت باقی رہنا چاہیے۔ اگر سلام سے پہلے بھی وقت ختم ہو گیا تو آپ کی یہ نمازیں فاسد ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ جبکہ اس کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں اگر آپ نے وقت موجود ہے اور فقط اللہ اکبر کہہ لیا، تکبیر تحریمہ کہہ لی، اور اس کے بعد وقت نکل گیا، تو آپ کی نماز پہ کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور ادا بھی ہوگی، قضا بھی نہیں کہلائے گی۔ لیکن فجر، جمعہ اور عیدین میں آخر ٹائم تک نماز مکمل ہونے تک جو ہے وہ آپ پر لازم ہے کہ وقت آپ کا موجود ہو۔ لہٰذا اب جب وقت بالکل ہی کم ہے تو کس طرح ادا کریں؟ تو وقت بہت کم ہے، نماز کو فساد سے بھی بچانا ہے، تو اب اولاً تو یہ کوشش کی جائے کہ سنن کو چھوڑ کر، نماز کی سنتوں کو چھوڑ کے فقط واجبات پر اکتفا کر کے نماز پڑھی جائے۔ مثلا ثنا سنت ہے تو وہ نہ پڑھیں، اللہ اکبر کہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 چھوٹی آیتیں ملائیں، رکوع میں چلے جائیں، 3 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ کہنا سنت ہے، سبحان ربی العظیم، تو اس کے بجائے آپ 3 بار تسبیح کے بجائے 1 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح سجدے میں 3 مرتبہ کے بجائے 1 مرتبہ تسبیح پڑھیں، دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کریں، اور آخر میں فقط التحیات پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ تو اگر یہ ممکن ہو، آپ کو دکھ رہا ہے وقت اتنا ہے کہ میں اس طرح نماز ادا کر سکتا ہوں، تو اس طرح ادا کیجیے۔ اور اگر یہ پتہ ہے کہ نہیں اس طرح بھی ادا کروں گا تو بھی وقت ختم ہو جائے گا، تو پھر فرائض پر اکتفا کرتے ہوئے آپ نماز ادا کیجیے۔ فرائض پر اکتفا سے مراد یہ کہ آپ قیام میں فقط 1 آیت کی مقدار کھڑے ہوں، 1 آیت پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، اور رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں جائیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، سجدے میں جائیں اور کھڑے ہو جائیں، اور التحیات پڑھ لیں کہ وہ التحیات کی مقدار بیٹھنا جو ہے وہ فرض ہے، اور پھر سلام پھیر لیں۔ تو یہ آپ فرائض پر اکتفا کر کے نماز مکمل کر لیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، آپ قضا کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ ہاں، جو نماز فقط فرائض پر اکتفا کرتے ہوئے پڑھی گئی، یہ نماز بہرحال بعد میں واجب الاعادہ ہے، جب مکروہ وقت گزر جائے تو آپ اس نماز کا اعادہ کر لیجئے، لیکن کم از کم آپ قضا کے گناہ سے بچ گئے۔ تو آخری وقت میں شارٹ ٹائم کے اندر یوں نماز ادا کی جاتی ہے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کالز دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نے کسی جائز کام کے لیے 3 روزوں کی منت مانگی ہو، اگر وہ کام نہ ہوا ہو تو وہ اس کا کیا کفارہ دے؟ جی مزید کال۔ سوال ہے، اگر ماں باپ منع کریں کہ ان رشتہ داروں سے بات نہیں کرنی ہے تو کیا ان سے بات کر سکتے ہیں؟ رشتہ داروں سے بات چیت، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ روزوں کی منت، کہ اگر کسی شخص نے روزوں کی منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، وہ کام نہیں ہوا تو اب کیا کفارہ ادا کرے؟ جب کنڈیشنل منت مانی جاتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں روزے رکھوں گا، تو وہ کام ہوگا تو منت لازم ہوگی، اگر وہ کام ہوا ہی نہیں تو ایسی صورت کے اندر منت لازم ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب منت لازم ہی نہیں ہوئی تو آپ پر کفارہ بھی کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں، آگے جا کر کبھی کام ہو جاتا ہے تو بہرحال پھر آپ کو وہ روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ تو جب تک وہ کام نہیں ہوتا آپ پر وہ منت بھی لازم نہیں اور اس کے بدلے میں کوئی کفارہ بھی لازم نہیں ہے۔ دوسرا سوال، رشتہ داروں سے بات چیت کرنے سے، تعلقات رکھنے سے والدین منع کرتے ہیں تو کیا والدین کی یہ بات مانی جائے گی؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہر شخص کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، فیملی کے ساتھ نہیں ہے، کہ کیونکہ احکام فرد کے اوپر جو ہے وہ لازم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ پر لازم ہے کہ جناب آپ اپنی خالہ، خالو، پھپھا، پھپھی، اسی طریقے سے بہن، بھائی، چچا وغیرہ سے تعلقات رکھنے ہیں، ان سے صلہ رحمی کرنی ہے تو آپ پر واجب ہے، اسی طرح آپ کے والد پر بھی لازم ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ کی والدہ پہ بھی لازم ہے، الغرض گھر کے تمام افراد پر ہی لازم ہے۔ کوئی ایک بھی اگر کسی سے قطع تعلقی بلا عذر شرعی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اب جہاں تک بات رہی کہ والدین منع کرتے ہیں، تو دیکھیں یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ والدین
کی فرما برداری کی جائے گی مگر جائز کاموں میں۔ وہ کام جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی ان کاموں میں والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، کیونکہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ مخلوق تو پھر مخلوق ہے، بہرحال خالق عز و جل ہے، تو خالق کے احکام سب سے برتر ہوں گے، سب سے اوپر ہوں گے، سب سے زیادہ فوقیت انہی کو ہوگی، سب سے زیادہ ترجیح اسی کو ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں احکامات ہیں وہاں پر انہی کو فالو کیا جائے گا، وہاں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لہٰذا والدین کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں، خود انہیں بھی قطع تعلقی سے جو ہے وہ بچائیں کہ آپ قطع تعلقی جو ہے وہ نہ کریں، آپ بھی صلہ رحمی کی طرف آئیں۔ لیکن اگر والدین نہیں بھی آتے تو آپ پر والدین کی یہ بات ماننا لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قطع تعلقی نہ رکھیں، صلہ رحمی کریں، میل جول آپ رکھیں۔ ایک ہوتا ہے کسی سے کچھ کم ہوتا ہے، کسی سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بعض سے بہت زیادہ ہونے کی صورت کے اندر جو ہے وہ بعض مسائل کا سامنا بھی جو ہے وہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک حد تک نارمل انداز میں رکھنا، بہت زیادہ نہ کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قطع تعلقی بس نہ ہو۔ باقی صلہ رحمی کے مختلف درجات ہیں، بہت قریبی رشتہ دار ہیں تو ان سے صلہ رحمی کا انداز جدا ہوتا ہے، دور والے ہیں ان سے جدا ہوتا ہے۔ اس کو اس مثال سے لے لیجئے کہ سب سے زیادہ صلہ رحمی اور حسن سلوک کے حقدار ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ جو والدین کے ساتھ تعلقات ہیں، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا انداز ہے، وہ بھائی بہنوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر جو بھائی بہنوں کے ساتھ ہوگا وہ جو ہے وہ چچا کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یوں فرق ہوتا ہے۔ پھر بھائیوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بڑے بھائی سے حسن سلوک کا انداز الگ ہوتا ہے، چھوٹے سے جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ادب، احترام، حسن سلوک، صلہ رحمی، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ سب کو لے کر چلا جائے۔ لیکن اگر والدین قطع تعلقی کا حکم دیتے ہیں تو اس بات میں والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ جی مزید کالز۔ سید اللہ ڈسٹرکٹ اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت میری تنخواہ 30,000 روپے ہے اور 3,50,000 کا میں نے پلاٹ لیا ہوا ہے۔ آپ براہ مہربانی مجھے بتا دیں کہ میرے اوپر یہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، اور اگر واجب ہے تو کتنا واجب ہے؟ جی مزید کال۔ آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آگے سے کوئی بچہ گزر جائے، کیا نماز ہو جائے گی؟ جی پہلا سوال یہ ہے کہ تنخواہ 30,000 ہے۔ اولاً تو دیکھیں، تنخواہ کسی کی 30 لاکھ روپے بھی ہو تو بات تنخواہ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ ہوتی ہے آپ کے اس مال پر جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس پر سال گزرے۔ سال سے مراد قمری یعنی چاند کا جو سال ہے، اسلامی سال جسے کہتے ہیں، وہ گزرے اور دیگر شرائط بھی پائی جائیں کہ وہ مال نامی ہو تو پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ 3,50,000 روپے کا پلاٹ لیا ہے، پلاٹ اگر بیچنے کے لیے لیا ہے، بیچنے کی نیت ہے کہ اسے بیچوں گا آگے، تو یہ مال تجارت ہو گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ پر قرضہ کتنا ہے۔ اگر آپ پر قرضہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس کو مائنس کریں آپ 3,50,000 میں سے تو پیچھے آپ کے پاس نصاب کی مقدار مال نہیں بچتا تو آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اور اگر نصاب کی مقدار مال بچتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی جبکہ سال جو ہے وہ پورا گزر چکا ہو آپ کے اموال زکوٰۃ پر۔ اس وقت 30 اپریل کو جو ہم نے چیک کیا تھا چاندی کا نصاب، وہ تقریباً 47,250 روپیز تھا، 47,250 روپے چاندی کا نصاب پاکستان میں ہے۔ تو اب اگر اتنی مالیت کا مال کسی شخص کے پاس جو ہے وہ مال نامی موجود ہے، پیسوں کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں، مال تجارت کی صورت میں، پرائز بانڈ کی صورت میں، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی جبکہ دیگر شرائط بھی پائی جائیں۔ تو اس بات کو خاص طور پر رکھا جائے۔ زکوٰۃ کے اندر ان باتوں کو خاص طور پر خیال رکھنا اور ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ لازم کس طرح ہوتی ہے، زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے مجھ پر، یہ ایک مین چیز ہے۔ ایک شخص ہے کہ اگر اس کے پاس سال کے شروع میں مثلاً
यकुम रमज़ान को पिछले साल जो है वो शख्स जो है वो मालिक हुआ 1 लाख रुपए का, वो शख्स 1 लाख रुपए का मालिक हुआ, और अब दरमियाने साल ज़रूरी नहीं उसके पास ये 1 लाख रुपए रखे रहें, खर्च में आते रहेंगे, कुछ जाएंगे कुछ वापस आएंगे, यही नोट बाकी रहें ये भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि उसको चेंज जो है वो करने पड़ जाएं। लेकिन पूरे साल में अगले रमज़ान तक दरमियान में कभी भी उसका जो पैसा है वो ज़ीरो नहीं हुआ। कम तो हुआ कि 60,000 रह गया, कभी 40,000 रह गया, कभी 10,000 रह गया, कभी जनाब 5,000 रह गया, कभी 2,500 रह गया, कभी 2,000 रह गया, कभी 1,000 रह गया, यूं अप एंड डाउन तो चलता रहा, लेकिन ज़ीरो नहीं हुआ। और अगले साल जब यकुम रमज़ान आएगा तो वो देखेगा उसके पास कितना पैसा है। अब अगले साल अगर वो देखता है कि उसके पास तो फ़कत 20,000 रुपये ही बचे हैं, बाकी उसके पास बचे ही नहीं है, तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 20,000 निसाब से कम है। और अगर वो ये देखता है कि अगले साल उसके पास 1,20,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये इस साल के अंदर उसकी आमदन में मज़ीद इजाफा हुआ, उसके माल में इजाफा हुआ, और यूं मिल मिला के आखिरी दिन अगरचे वो 20,000 रुपये यकुम रमज़ान से 2 दिन पहले ही उसके पास आए, तो अब उस शख्स के ऊपर पूरे 1,20,000 रुपये की ज़कात लाजिम होगी। तो अगरचे हर पैसे के ऊपर साल नहीं गुजरा, लेकिन जब शुरू साल में निसाब का मालिक था, दरमियाने साल में निसाब ज़ीरो नहीं हुआ, तो अब इख्तिताम साल पर एंड ऑफ द ईयर उसके पास जितना माल होगा, अगर वो निसाब की मिकदार है या उससे ज़्यादा है, तो उस पर ज़कात लाजिम होगी। तो इस बात को इस तौर पर कैलकुलेट किया जाएगा ज़कात के माल को साल के एतबार से। दूसरा सवाल था कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और सामने से बच्चा गुजर जाता है तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाजी के आगे से गुजरना बिला सुतरे के ये सख्त नाजायज़ और गुनाह वाला काम है। बच्चों को भी इस बात का ही आदी बनाना चाहिए कि जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसके सामने से ना गुजरे। घर में ही इस बात का आदी बनाएंगे तो जब बच्चे मस्जिद में आना शुरू होंगे बाशऊर होने के बाद, तो वो मस्जिद में भी इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे। लेकिन बहरहाल अगर कोई गुजर जाता है सामने से, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसकी वजह से नमाजी की नमाज पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज उसकी हो जाएगी। हाँ, अगर गलती गुजरने वाले की है तो वो गुनाहगार होगा, और अगर गलती नमाजी की है कि जनाब ऐसे रास्ते में बगैर सुतरे के नमाज पढ़ना शुरू कर दी जहाँ पे पता है लोग गुजरेंगे, तो अब नमाजी गुनाहगार होगा। तो गुनाहगार होना एक जुदा बात है, लेकिन बहरहाल नमाज हो जाएगी, सामने पे किसी के गुजरने की वजह से नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, मजीद कॉल्स। अपनी कमाई से अपना एक घर बनाया और घर बनाने के बाद उसकी फिर शादी हो गई, वहां वो रहने लगा। अब जब उसका इंतकाल हो गया तो क्या उसकी उस प्रॉपर्टी में जो उसने अपनी जाती मिल्कियत से बनाई थी अपनी बेगम के नाम कर दी, तो अब उसमें उसके माँ बाप का, उसके बहन भाइयों का हिस्सा होगा उसमें? जी, मजीद कॉल। मोहम्मद सजावल तारी अर्ज कर रहा हूँ। मैंने ये पूछना है कि वो जुम्मा के दिन खुतबा का ये हुक्म है कि भाई उसमें बंदा कोई काम नहीं कर सकता, जहाँ वो वहीं बैठ जाए और कोई भी कलाम नहीं कर सकता। तो जुम्मा की जो खुतबा की आजान है, तो वो भी आजान भी खुतबा का हिस्सा है? आजान का जवाब देना और उसके दौरान कोई काम काज करना, वो कैसा है? जी, पहला सवाल कि एक शख्स है जो कि अपने ज़ाती पैसों से अपना घर बनाता है, तो क्या उसके इंतकाल के बाद उसके माल में उसके वालिदैन बहन भाइयों का भी हिस्सा है, जबकि वो अपनी ज़ौजा के नाम प्लॉट कर चुका है या मकान कर चुका है? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वरासा कौन कौन होते हैं। एक शख्स के इंतकाल के बाद उसके वारिस कौन कौन होते हैं। अगर तो औलाद मौजूद है, सबसे पहली बात यह कि कौन कौन वारिस होते हैं, तो बेवा होती है, वालिद अगर जिंदा हैं तो वो वारिस होंगे, वालिदा जिंदा हैं तो वो वारिस होंगे। ये 3 तो कंपलसरी हो गए ना कि ये तो होंगे ही होंगे। फिर अगर औलाद है तो जनाब जो है वो बेटा है तो वो तो वारिस होगा ही, बेटी है तो वो भी वारिस होगी।
ہمارے ہاں کیا ہے صورتحال کہ والدین کو وارث سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں جناب والدین کو کیوں حصہ دیں، یہ تو ہم نے اپنے پیسوں سے کمایا ہے۔ تو جو والدین کے حصے میں سے آپ لیتے ہیں وہ والدین نے اپنے پیسوں سے ہی کمایا ہوتا ہے، اس میں سے وہ آپ کو کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ اسی لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے وارث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح آپ ان کے وارث بن رہے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو بھی آپ کا وارث بنایا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کی اولاد ہو یا نہ ہو، اگر اس وقت آپ کے انتقال کے وقت آپ کے والد یا والدہ میں سے کوئی بھی زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں تو دونوں کو وراثت کا حصہ ملے گا۔ ہاں، بہن بھائیوں کو کب ملتا ہے؟ بہن بھائیوں کو اس وقت ملتا ہے جبکہ اولاد نہ ہو اور والد بھی نہ ہو، تو پھر بہن بھائیوں کی طرف حصہ آتا ہے۔ یا اولاد ہے لیکن بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور مرحوم کے والد بھی نہیں ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر بہن بھائیوں کی طرف بھی حصہ آتا ہے۔ تو یوں وراثت کی اپنی تقسیم ہے، اور وراثت کی تقسیم اور اس کے جو حصے دار ہیں، ورثاء ہیں، یہ وہ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں، تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے کہ زوجہ کے نام پلاٹ کر دیا یا مکان کر دیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نام کر دینا گفٹ کہلاتا ہے، ہبہ کہتے ہیں شریعت مطہرہ کی اصطلاح کے اندر، اسے فقہ کی اصطلاح کے اندر۔ نام کرنے کے، ہبہ کرنے کے، گفٹ کرنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ شرعی اعتبار سے فقط نام کر دینے سے وہ سامنے والے کی ملکیت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس پر اس کی کسٹڈی، قبضہ بھی ضروری ہے۔ قبضہ کس طرح ہوتا ہے کسی چیز پر کہ میری کوئی چیز ہے، میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، تو میں اس پہ سے اپنے تمام اختیارات ہٹا کے آپ کے ہینڈ اوور کروں گا۔ تو اگر میں پلاٹ ہے میرا یا مکان ہے میرا جس میں میں رہ رہا ہوں، تو پھر میں اس میں سے آؤٹ ہوں گا۔ اگر میرا سامان ہے تو میں وہ سامان بھی باہر نکال لوں گا اور پھر اس کی جناب چابی آپ کے حوالے کروں گا، یہ لیجیے۔ تو یہ قبضہ ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوا، اور جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ بیوی کے نام کر تو دیتے ہیں قانونی اعتبار سے کاغذات کے اندر، لیکن بیوی کو سیپریٹلی قبضہ نہیں دلایا جاتا، اس مکان سے سامان اپنا آؤٹ نہیں کیا جاتا، خود آؤٹ نہیں ہوتے، یا سامان کے ساتھ اس پر اس کو قبضہ نہیں دلایا جاتا۔ یا اگر دور دراز کا پلاٹ ہے تو قانونی اعتبار سے نام تو کرا دیا، لیکن بیوی کبھی بھی شوہر کی زندگی میں اس جگہ پر گئی ہی نہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جب قبضہ نہیں ہوا، تو اگر قبضہ ہبہ کرنے والے کا، گفٹ کرنے والے کا، یا جس کو گفٹ کیا گیا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے قبضے سے پہلے، تو وہ چیز دوبارہ گفٹ کرنے والے کی ملکیت میں لوٹ آتی ہے، واپس آ جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر وراثت کے تمام احکام لازم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر بیوی کے نام جو ہے وہ آپ نے کیا، قبضہ نہیں دلایا، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب وہ چیز بیوی کو نہیں دی جائے گی، بلکہ اس میں وراثت ہی تقسیم ہوگی، اور اس میں بیوی کا جو بھی حصہ بنتا ہے 1/8 یا 1/6، 1/4 اسے وہ ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا اسے۔ ہاں، اگر قبضہ کسی نے دلا دیا اپنی زندگی کے اندر ہی، شرعی قبضہ دلا دیا، تو پھر بہرحال اس کے اندر وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ تو ان مسائل اور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ جمعے کے دن مسائل کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جناب خطبے کے وقت کچھ کام نہیں کرنا چاہیے، تو کیا یہی حکم اذان جمعہ کا بھی ہے جو کہ خطبے سے پہلے دی جاتی ہے؟ جی ہاں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس میں بھی آپ اذان کا جواب زبان سے نہیں دیں گے، بلکہ دل ہی دل میں تو دے سکتے ہیں، لیکن زبان سے آپ جواب نہیں دیں گے۔ یوں ہی انگوٹھے بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر آپ نہیں چومیں گے، بلکہ خاموش رہیں گے۔ درود پاک بھی زبان سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ دل میں ہی پڑھیں گے۔ آپ آئے ہیں اور خطیب جو ہے وہ اوپر ممبر پر رونق افروز ہو گئے ہیں، تو اب اس کے بعد اذان خطبہ ہوتی ہے، تو آپ یہ نہیں کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے چلے میں جو ہے وہ آگے پیچھے چلتا رہوں، نہیں، بلکہ آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ وہیں پر بیٹھ جائیے کہ اذان خطبہ کا حکم بھی خطبہ والا ہی ہے۔ کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ آپ کے ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے، میری جاب ہے، ہر ماہ کی سیلری گھر میں خرچ ہو جاتی ہے، تو کیا مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے؟
اگر تو فقط سونا ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی مال حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے مال نامی، تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ سونا کا نصاب کم ہے. سونے کے نصاب سے ان کے پاس سونا کم ہے، کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، جبکہ ان کے پاس 1 تولہ سونا ہے. لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد اضافی ہوتے ہی ہیں. پورے سال نہ رہیں تو بہرحال عید کے موقع پر عیدی مل جاتی ہے، وہ اضافی ہوتی ہے، کبھی اور بونس مل جاتا ہے، وہ اضافی ہوتا ہے. تو یوں سال کا ٹرن اوور دیکھیں تو اس میں ابتدا اور اختتام کے اوپر ممکن ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ پیسے ہوں، جو ایک عمومی مشاہدہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال اس صورت کے اندر 1 تولہ سونا اور ساتھ میں آپ کچھ پیسے بھی ساتھ ملائیں گے، 100 روپے بھی، تو ان دونوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ سونا اس وقت پاکستان میں 60,000 سے ابو ہے پر تولہ. تو اور چاندی اس میں جب آپ ملائیں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ زیادہ قیمت کو ہی پہنچے گا، کیونکہ چاندی کا نصاب جیسا کہ ہم نے بیان کیا 47,250 روپے تھا 30 اپریل کے مطابق. تو اس چیز کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کے پاس فقط سونا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی 1 تولہ سونے پہ. لیکن اگر ساتھ میں کچھ اور بھی موجود ہے، پیسہ، مال تجارت، چاندی وغیرہ، تو پھر بہرحال زکوٰۃ لازم ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ مرد کو تو مکمل قرآن کے ساتھ تراویح پڑھ لیتے ہیں، تو عورتیں کیسے پڑھیں گی؟ عورتوں میں جو حافظہ ہیں وہ اپنی جو ہے وہ تراویح خود تو ادا کر سکتی ہیں، باقی جو عورتیں ہیں جو کہ حافظہ نہیں ہیں، چونکہ عورتوں کو مسجد میں تراویح پڑھنے سے بھی منع کیا گیا کہ مردوں کے پیچھے بھی ان کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کہ گھروں میں پڑھنے کا ان کو نماز کا حکم ہے، اور عورت امامت کرائے عورت کی یہ بھی جائز نہیں ہے. تو لہٰذا عورتیں اپنی تراویح کی نماز خود ادا کریں گی. کس طرح ادا کریں گی؟ جو قرآن کریم کی آخری 10 صورتیں ہیں، سورۃ الفیل سے سورہ ناس تک، یہ صورتیں اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ ان کے ذریعے سے اپنی تراویح ادا کر لیجیے. اور اگر یہ یاد نہیں ہے، فقط کسی کو سورہ اخلاص یاد ہے یا سورہ ناس یاد ہے، جو صورت یاد ہے، تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد وہ صورت پڑھیے اور یوں کر کے اپنی 20 رکعتیں مکمل کر لیجیے، تو آپ کی اس طرح بھی تراویح ادا ہو جائے گی. ایک سوال یہ ہے کہ کیا چارپائی کے آگے نماز ہو جاتی ہے؟ چارپائی آگے رکھی ہوئی ہے تو نماز میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اگر اس چارپائی پر کوئی شخص سویا ہوا ہے اور وہ قبلے کی جانب ہی آپ کے سامنے سو رہا ہے، تو اب اس طرف نماز پڑھنا سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سونے میں وہ کوئی ایسا جو ہے وہ ایکٹ کرے کہ وہ آپ کی نماز میں جو ہے وہ خلل کا باعث بنے، یا خدا نخواستہ اس کی کسی فعل کی وجہ سے آپ کو نماز میں ہنسی آ جائے، آپ کی نماز ٹوٹ جائے. تو اس اعتبار سے بچنا چاہیے. آپ کے جب قبلے کے سامنے ہوگا تو آپ کی توجہ اور دھیان جو ہے وہ اس کی طرف رہے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سامنے نہ ہو. ہاں، سائیڈ کے اندر اگر ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ہم کوئی بار بار دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، اور ہم سوچتے ہیں کہ آخر کیوں قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. بندہ دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے. البتہ احادیث طیبہ میں بیان فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا اثر بسا اوقات ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اس کے بدلے میں انسان سے بلاؤں کو دور کر دیا جاتا ہے، یا اس کی یہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. کل قیامت میں بندہ اپنی ان دعاؤں کو دیکھے گا جو کہ آخرت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ کر لی گئی تھی، اور ان کا اجر و ثواب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ ایک کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے اولاً تو دعا ہی ہمیں یوں کرنی چاہیے کہ مولا میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے یہ عطا فرما، اور اگر کبھی وہ چیز پوری نہ ہو تو ہم یہی گمان کریں کہ ممکن ہے کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے ہمیں نہ مل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آج کے سلسلے میں ہم نے جو سنا اس سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
न जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रजा है।